23 اکتوبر کو پاکستانی صحافی ارشد شریف کی کینیا میں پولیس فائرنگ سے ہلاکت کے بعد اس واقعے پر نہ صرف پاکستان بلکہ خود کینیا میں بھی شبہات کا اظہار کیا گیا۔ اب بھی اس واقعے سے متعلق بہت سے سوالوں کا جواب آنا باقی ہے۔ ارشد شریف کی کینیا میں ہلاکت پر اٹھنے والے سوالات کی ایک بڑی وجہ کینین پولیس کی ساکھ بھی ہے، جس پر ماضی میں بھی نہ صرف مقامی بلکہ غیر ملکی شہریوں کے ماورائے عدالت قتل اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ پولیس کے بیانات میں تضاد اور تبدیل ہوتے موقف پر کینیا کے میڈیا میں بھی سوال اٹھائے گئے۔ کینیا میں ماورائے عدالت قتل اور جبری گمشدگی کے اعداد و شمار جمع کرنے والی تنظیم مسنگ وائسز آف کینیا کے مطابق 2007 سے اب تک کینین پولیس کے خلاف ماورائے عدالت قتل کی 1286 اور شہریوں کو جبری لاپتہ کرنے کی 241 شکایات ریکارڈ ہو چکی ہیں۔ کینین پولیس کی زیادتیاں وہاں حال ہی میں ہونے والے صدارتی انتخاب کے دوران بھی زیر بحث رہی تھیں، اور موجودہ صدر ولیم روتو نے اپنی انتخابی مہم کے دوران اعلان کیا تھا کہ وہ صدر بنتے ہی پولیس کے اسپیشل سروسز یونٹ کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ارشد شریف کی ہلاکت پولیس کے جس ناکے پر فائرنگ سے ہوئی تھی، وہاں پولیس کے پیرا ملٹری دستے جنرل سروس یونٹ کی موجودگی پر بھی شکوک کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ماضی میں اس یونٹ پر بھی اختیارات سے تجاوز کے الزامات لگ چکے ہیں۔ ایسے میں یہ کہنا تو مشکل ہے کہ ارشد شریف کے کینیا میں قتل کے حقائق سامنے آنے میں کتنا وقت لگے گا۔ البتہ اس واقعے سے متعلق کینیا اور پاکستان دونوں ہی ملکوں میں قیاس آرائیوں اور سوالات اٹھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ میں نے نائروبی میں موجود پاکستان کی ہائی کمشنر ثقلین سیدہ سے بھی ملاقات کی، لیکن انہوں نے ارشد شریف کے معاملے پر وائس آف امریکہ سے بات کرنے سے معذرت کر لی، اور انہوں نے کہا کہ اب جب کہ 2 رکنی تحقیقاتی ٹیم پاکستان کی واپس جا چکی ہے تو وہ اپنی رپورٹ حکومت پاکستان کو پیش کرے گی۔ بین الاقوامی تنظیمیں اور مقامی غیر سرکاری تنظیمیں کہتی ہیں کہ کینیا میں 600 سے زیادہ ہلاکتوں میں کینین پولیس کی اسپیشل فورسز ملوث ہیں۔